بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الحدید آیت نمبر 25 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت کرنے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. ترجمہ: لقد ارسلنا، لقد دام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہے. تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں قسم مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے. تو 3 تاکیدات ہیں. ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو. رسول ایک رسول کو کہتے ہیں، اور رسل یہ جمع ہے رسولوں کی. بالبینات، کھلی دلیلیں، نشانیاں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا تھا. وہ جب پتھر پر مارا جاتا تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے، سمندر پہ مارا جاتا تو وہاں راستے بن جاتے. اور اسی کو جب فرعون کے سامنے آیت اور نشانی کے طور پر پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، سانپ بن گیا اور بہت بڑا اژدہا بن گیا. جسامت کے لحاظ سے اژدہا اور حرکت کے لحاظ سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا، کوئی عیب نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات عطا کیے. یہی معجزہ جب اتنا واضح اور اتنا عظیم کہ جب فرعون کے سامنے جادوگر، غالباً وہ 80 کے قریب جادوگر تھے، ہر ایک کے پاس ایک لاٹھی، ایک لسی تھی، اور ان سب نے جب یہ پھینکی تو انہوں نے سحروا اعین الناس، اتنا زبردست جادو لے کر آئے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے جادو کر دیا. اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب چل پھر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، وہ اس کو نگلنے لگ گیا، سب کو کھا گیا، نگل لیا. جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور سجدے پہ گر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے بہت ہی عظیم معجزہ دیا تھا کہ آپ مادر ذات اندھوں کو اور برس والی بیمار لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کر دیتے تھے. تو یہ بینات، نشانیاں دے کر بھیجیں
جس دور میں جس طرح کی فن عروج پر ہوتا تھا وہی معجزہ لے کر اس وقت کے نبی آیا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و اشعار، ادب اور کلام، اچھے کلام لوگ کہتے، اس کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ دیا، قرآن پاک، اس کی آیتیں ایسی زبردست کہ عرب سنتے تو دنگ رہ جاتے اور بے ساختہ پکار اٹھتے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، رب البشر کا کلام ہے، اور ایمان لے آتے تھے۔ سب کو عاجز کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات نبیوں کو دیے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری۔ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحیفے دیے، کسی کو تورات، انجیل، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دیں۔ والمیزان، اور ان کو میزان دیا، ترازو دیا۔ اس سے مراد عدل و انصاف کا نظام، قانون۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس میں بہت سختی ہے، ہیبت ہے، قوت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے، اللہ جان لے کہ اس کی مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، کہ اس کی کون مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، بالغیب، بغیر دیکھے، بن دیکھے، کون ایسا کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ صرف طاقتور ہی نہیں، بہت سارے طاقتور ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا، ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت رائگاں جاتی ہے، بیکار چلی جاتی ہے۔ تو نہیں، اللہ فرماتے ہیں قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، اپنی قوت کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ بھائیو، یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تین بہت ہی زبردست سلطات کا ذکر کیا ہے، قوائم کا ذکر کیا ہے، اعمدہ کا ذکر کیا ہے، ستونوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسول، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول بنا کر دیے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عملی طور پر بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کے ذریعے بھی، اور عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہاں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، یعنی نظام، شریعت، دستور اللہ تعالیٰ نے، اور میزان، پہلا ستون دستور ہو گیا،
نظام ہے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کا دستور، وحی کے ذریعے قرآن اور سنت یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے میزان اتارا، عدل و انصاف، قاضی اس کو چلانے والے عدل و انصاف کے ساتھ اس نظام کو نافذ کریں۔ دو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو عدل و انصاف کی نشانی بنائی، آج بھی پوری دنیا میں جہاں بھی عدالت کی تعلیم، وکالت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں ان کے سب سے اونچا ان کا شعار ہوتا ہے، ان کا مونوگرام ہوتا ہے، وہ یہ ترازو ہوتا ہے۔ مانے نہ مانے، غیر شعوری طور پر ان کو رب کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ قرآن کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن کی باتوں کو کہیں نہ کہیں ان کو ماننا پڑتا ہے، طوعاً او کرہا۔ اس کے بعد وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو اتارا، اور یہاں اتارنے کا ترجمہ یہ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا، لوہے کو پیدا کیا۔ اب لوہا سے کیا مطلب ہے؟ لوہا ایک ایسی چیز ہے جو بہت سخت ہے، اسی سے سارے آلات بنتے ہیں، اسی سے تلواریں، نیزے، خنجر، ڈھال، اور جدید دور میں پتھر بن گاڑیاں، راکٹ، جہاز، بم، ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ جو اللہ نے کہا لوگ اسی کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو پہلی چیز دستور، دوسرا عدل کا نظام، میزان، اور تیسری چیز تھی بھائیو قوت۔ اس کو نافذ کرنے کے لیے قوت چاہیے، طاقت چاہیے۔ طاقت فوجیوں کے پاس، سپاہیوں کے پاس، ان کے کارندوں کے پاس جب یہ طاقت ہوگی تو صحیح معنوں میں اپنے نظام کو نافذ کر سکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اور وہ سیدنا عمر کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا بھی یہ قول تھا۔ اس کو خطیب بغدادی نے بیان کیا۔ اسی طرح یہ ابی شیبہ میں انہوں نے تاریخ المدینہ میں اس کو ذکر کیا ہے، بہت زبردست قول ہے وہ، ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن۔ یہاں عرب بھائیوں میں یہ قول بہت مشہور ہے، اہل علم میں، اس کے علاوہ طلاب علم میں، کہ اللہ تعالیٰ لا یزع، زے کے ساتھ، لا یزع بالسلطان، یزع کے معنی روکتا ہے برائیوں سے، جرم سے، ظلم سے، زیادتی سے انسانوں کو، بالسلطانی، حاکم کے ذریعے، بادشاہ کے ذریعے، جس کے پاس بأس شدید ہو، اسلحہ ہو، لوہے کو استعمال کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ذریعے مجرموں کو لگام دیتا ہے۔ ما لا یزع بالقرآن، جو کچھ نہیں روکا جاتا قرآن سے۔ کیوں؟ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اپنے قبر کو، اپنے حشر کو یاد کرتے ہیں، گناہوں سے رکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، سیدھا چلتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ان کو تلوار سیدھا کرتا ہے، ان کو قانون سیدھا کرتا ہے، نظام سیدھا کرتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے تو وہاں امن و امان ہوتا ہے۔
اسی لیے عربی میں ایک اور مقولہ بھی ہے کہ اذا امن العقاب اساء الادب. کسی جگہ کے لوگ اگر امن میں آ جائے، اذا امن العقاب، سزا سے کہ سزا نہیں ملے گی، رشوت دے دیں گے اور سفارش لگا لیں گے، کسی طرح بھی جان چھڑا لیں گے، جو مرضی آئے کریں، جیسا کہ بعض علاقوں میں ہو رہا ہے، علمان ہے، تو وہاں امن و امان نہیں. یہ مقولہ کہتا ہے اذا امن العقاب اساء الادب. جب انسانی معاشرہ سزا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کون سزا دے سکتا ہے. ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ہم جہاں پر جج بکتے ہوں، جہاں پر حاکم طرفداری کرتے ہوں، تو پھر لوگ اساء الادب ہو جاتے ہیں، سب الا من رحم ربی بے ادب ہو جاتے ہیں. ظلم و ستم کا نظام جنگل کا نظام ہو جاتا ہے. تو قانون کو نافذ کرنے کے لیے یہ طاقت کی ضرورت ہے، طاقت بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. تو یہاں 3 باتیں اس آیت میں، اسی لیے اس کو جامع آیت کہتے ہیں. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آگے فرمایا منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ ہے. اب مثلا اب دیکھیے، اسی سے چھری بنتی ہے، گھر میں فائدہ ہے، چولہے بنتے ہیں، سوئیاں بن رہی ہیں، بہت ساری چیزیں آج ہمارے استعمال میں، یہ ٹیلی فون میں یوز ہو رہا ہے، ہمارے لیپ ٹاپ پہ یوز ہو رہا ہے، ہمارے بہت ساری چیزوں میں یہی لوہا یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اور یہ کہ اللہ جان لے. کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ پچھلی مرتبہ تو ہمارے سامنے یہاں حدیث بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دیں. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ چل جائے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ کون ہے کہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کو پتہ چل جائے. اس کا مفسرین نے معنی یہ کیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عِلْمًا ظَاهِرًا لِلْخَلْقِ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ظاہری طور پر خلق کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اس علم کو کہ کون ہے جو اللہ کی دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی، جب اللہ ہمیں بلائے گا جہاد کے لیے، کام کے لیے، تو ہم اس کے ساتھ دیں گے. کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، ظاہر کر دے خلق کے لیے، ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. جیسے کہ مفسرین لکھتے حتی یظہر ما علمہ اللہ حتی یظہر ما علمہ اللہ فی الازل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے جو کچھ جانتا ہے ازل سے، اس کا علم سابق ہے، پہلے سے. یہ اشکال بعض لوگ پیش کر سکتے ہیں، اس کا یہ آپ کو جواب دیا ہے ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے اور وہ غالب ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اس سے متعلق ایک روایت آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ مسند احمد کی روایت ہے اور تفسیر ابن کثیر اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے اور ایسی ایسی صورتیں اترتی تھیں مکے میں جس میں مشرکین کے ساتھ افہام و تفہیم والی آیتیں جو بیان کی جاتی تھیں کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، ایسا کرو، دلائل، صرف دلائل کے ساتھ بات ہوتی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، ہجرت کی اور قتال، جنگ کرنے کا آپ کو
حکم دے دیا اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تلوار استعمال کرنے کا آپ کو حکم دے دیا، جس کے بارے میں امام احمد اور امام ابو داود روایت کرتے ہیں سیدنا ابن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، کہ میں بھیجا گیا ہوں تلوار کے ساتھ قیامت سے پہلے، حتی یعبد اللہ وحدہ، یہاں تک کہ اکیلے اللہ کی پوجا کی جائے، لوگ اللہ کی پوجا شروع کرتے ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی کوئی چاند سورج ستارے، کوئی پیر فقیر، کوئی خبر والے، کوئی اس کا شریک نہ رہے۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور آپ نے فرمایا میرا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے میرے نیزے کے سائے تلے۔ وجعلت الذلة والصغار على من خالف امری، اور اس کے لیے رسوائی اور ذلت اور شکست، حاصل معنی یعنی شکست، ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی، شکست ہوگی، ذلت ذلیل ہوگا، علی من خالف امری، جو میری کام کی مخالفت کرے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ذلیل الخوار ہوتے رہیں گے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، دوسری جگہ فرمایا اسی صورت میں، سورۃ مجادلہ میں، مجادلہ بھی بولتے ہیں، مجادلہ بھی، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ جو لوگ بھی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، پھر آگے فرمایا ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اس میں تلوار کا ذکر ہے، اور تلوار اسی لوہے سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔